السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایوری ون۔ تو آج ہم ایک بہت بڑا عظیم واقعہ سننے جا رہے ہیں۔ اس واقعے نے پورے انسانیت کو قربانی، صبر اور اللہ کی اطاعت کا بہت بڑا پیغام کی یاد میں ہر سال مسلمان عید الاضحیٰ یعنی بقر عید مناتے ہیں۔ تو یہ واقعہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ۔ تو اس کے پیچھے کا کیا واقعہ ہے، بقر عید کیوں منائی جاتی ہے، یہی سب ہم آج کی ویڈیو میں جاننے والے ہیں۔ تو آئیے جانتے ہیں حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں میں ایک عظیم نبی بھیجے جن کا نام تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ یعنی اللہ کا دوست بھی کہا جاتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ہمیشہ لوگوں کو حق بات کی طرف بلایا، بتوں سے کوئی تعلقات نہ رکھے، صرف ایک اللہ کی عبادت کرے، اللہ کی اطاعت کرے، اللہ ہی کی عبادت کی جائے۔ تو لوگوں کو ہمیشہ حق بات کی طرف بلایا اور غلط بات کا ساتھ نہیں دیا، ہمیشہ سچ بات کا ساتھ دیا، حق بات کو پھیلانے میں حق بات کا ساتھ دیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام اللہ کے بہت زیادہ خاص پیغمبر تھے اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بہت ساری آزمائشوں سے آزمایا۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے بھی آزمایا گیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا تھا، اور ابراہیم علیہ السلام اپنی آزمائشوں میں ہمیشہ اللہ کی طرف سے آنے والی آزمائشوں میں کامیاب رہے۔ اسی وجہ سے وہ اللہ کے بہت زیادہ خاص پیغمبر مانے جاتے ہیں۔ لیکن ایک بہت بڑی آزمائش ابھی باقی تھی، اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک بہت بڑی آزمائش سے آزمایا۔ تو اسی وجہ سے اس کے پیچھے کا واقعہ جو ہم عید الاضحیٰ مناتے ہیں، اس کے پیچھے کا واقعہ یہی ہے، ایک بہت بڑی آزمائش۔ تو کیا تھی وہ آزمائش، آئیے جانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو ایک بہت بڑی آزمائش سے آزمایا۔ ابراہیم علیہ السلام کی کوئی اولاد نہیں تھی، وہ بہت وقت سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے کہ اے اللہ مجھے ایک نیک اور اچھی اولاد عطا کر۔ بہت سال ہو گئے ابراہیم علیہ السلام ایسے ہی دعاؤں میں مصروف رہے، اور آخر کار ایک وقت ایسا آیا جب اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی۔ لگ بھگ ابراہیم علیہ السلام نے 60-70 سال تک اللہ سے دعا کی کہ اپنے لیے ایک اولاد کی، اور پھر جا کر اللہ تعالیٰ نے 84 سال کی عمر میں ابراہیم علیہ السلام کو ایک بیٹا عطا کیا جن کا نام تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ اسماعیل علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کی اتنی دعا کرنے کے بعد اللہ نے انہیں ایک پیارا سا بیٹا دیا جن کا نام تھا اسماعیل علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، انہیں بہت زیادہ خاص رکھتے تھے، ان کے ساتھ کھیلتے، انہیں بازار میں لے جاتے، انہیں بہت اچھی تربیت دیتے، ان کا خیال رکھتے، بہت زیادہ محبت ان سے کرتے تھے۔ لیکن کچھ وقت بعد، جب وقت گزرا، کچھ سالوں بعد ابراہیم علیہ السلام کو ایک خواب آیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو خواب آیا کہ اللہ کی راہ میں اپنی سب سے زیادہ قیمتی محبوب چیز قربان کر دو۔ تو جب پہلی مرتبہ ابراہیم علیہ السلام کو خواب آیا تو ابراہیم علیہ السلام نے 100 بکریاں قربان کر دی۔ پھر دوبارہ وہی خواب آیا، اور دوبارہ جب وہی خواب آیا تو ابراہیم علیہ السلام نے 100 اونٹ ذبح کر دیے۔ لیکن پھر تیسری مرتبہ وہی خواب آیا تو ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ ان کی بیٹے کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام سب سے زیادہ محبت اپنے بیٹے سے کرتے تھے۔ ظاہر سی بات ہے، اتنے سالوں بعد جب اللہ نے انہیں کوئی اولاد دی، نعمت دی بڑھاپے میں، تو انہیں محبت تو اپنے بیٹے سے تھی، بہت زیادہ محبت تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے آزمایا۔ تو پھر ابراہیم علیہ السلام اس اشارے کو سمجھ گئے کہ اللہ نے ان سے ان کے بیٹے کی قربانی مانگی ہے۔ تو پھر ابراہیم علیہ السلام اللہ کی راہ میں اللہ کی رضا کے لیے اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے خواب کا بیان اپنے بیٹے سے کہا۔ انہوں نے کہا کہ بیٹا، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ اپنی سب سے قیمتی چیز، اپنی محبوب چیز کو قربان کرو۔ اللہ نے مجھے تمہیں قربان کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو اسماعیل علیہ السلام نے جواب میں کہا کہ ابا، آپ کو جو حکم دیا گیا ہے آپ وہ کریں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر والوں میں پائیں گے۔ دیکھیے اسماعیل علیہ السلام نے کیسا جواب دیا، ایک چھوٹا سا بچہ جسے ابھی کسی چیز کی سمجھ بھی نہیں تھی، لیکن انہوں نے کیسا جواب دیا، ان کی کیا ہی تربیت ہوگی پھر ان کی۔ تو اسماعیل علیہ السلام کا یہ جواب سن کر ابراہیم علیہ السلام انہیں اللہ کی راہ میں قربان کرنے کو تیار ہو گئے۔ پھر دونوں باپ بیٹے اللہ کے لیے اللہ کی راہ میں قربانی دینے کے لیے نکلے۔ تو
تو پھر ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام جب اللہ کے لیے قربانی دینے کو راضی ہو گئے اور راستے میں جب چلے تو شیطان نے انہیں بہت زیادہ بھڑکانے کی، بہت زیادہ بہکانے کی کوشش کی۔ ہر طرح سے شیطان نے ان کو بہکانے کی کوشش کی۔ کبھی ابراہیم علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کی کہ یہ خواب اللہ کی طرف سے کیسے ہو سکتا ہے، تم اسے کیسے یقین، مطلب بہت سے وسوسے ان کے دل میں ڈالے، لیکن پھر بھی انہوں نے ان کی بات نہیں مانی اور اسماعیل علیہ السلام کو ڈرایا۔ ان کی والدہ یعنی اسماعیل علیہ السلام کی والدہ، ان کو بھی بہت زیادہ ان کے دل میں بھی بہت سے خیال ڈالے تاکہ وہ اس چیز کو روکے، لیکن ان میں سے کسی نے بھی شیطان کی بات کو نہیں مانی، شیطان کی بات کو ٹھکرا دیا اور اللہ کی راہ میں اللہ کے حکموں پہ عمل کیا۔ تو پھر شیطان جب بہت زیادہ انہیں بہکانے کی کوشش کر رہا تھا تو ایک فرشتہ آتا ہے، اس نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ شیطان آپ کو بہکانے کی کوشش کرے تو آپ اسے کنکریاں ماریں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے یہی کیا۔ تو آج ان کی اسی سنت پہ عمل کیا جاتا ہے۔ جو لوگ حج اور عمرہ کے لیے جاتے ہیں تو 3 جگہ ایسی آتی ہے، وہاں پہ وہ لوگ شیطان کو کنکریاں مارتی ہیں، تو اس سنت پر آج بھی عمل کیا جاتا ہے۔ تو جب ابراہیم علیہ السلام اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں جہاں اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنا تھا، تو اسماعیل علیہ السلام وہاں اپنے والد سے کہتے ہیں کہ ابا، آپ جب مجھے ذبح کریں تو سب سے پہلے اپنی چھری کو بہت زیادہ تیکھی کر دیں تاکہ میری جو گردن ہے وہ جلدی سے کٹ جائے اور اس میں آپ کو زیادہ مشقت نہ ہو۔ اور پھر کہا کہ آپ نہ مجھے الٹا لیٹائیں تاکہ میرا چہرہ آپ کی طرف نہ ہو اور آپ کی محبت اس چیز کو نہ روکے، اور آپ اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لیں تاکہ آپ مجھے ذبح کریں تو آپ کو کوئی پریشانی نہ ہو، زیادہ تکلیف نہ ہو۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے یہی کیا، اور جب اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے لگے، جیسے ہی ان کی گردن پہ ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلائی تو فوراً سے اللہ کی طرف سے ایک معجزہ ہوتا ہے۔ وہاں پر جہاں اسماعیل علیہ السلام لیٹے تھے وہاں پر دمبا آ جاتا ہے اور دمبا ذبح ہو جاتا ہے اور اسماعیل علیہ السلام بچ جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑا معجزہ تھا۔ فوراً سے اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے کہ ابراہیم، تم نے آج اپنا خواب پورا کر دیا۔ تو یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی اور ابراہیم علیہ السلام اس میں کامیاب تھے۔ سوچیں یہ کتنی بڑی آزمائش تھی اللہ کی طرف سے، اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آزمائش کو کیسے پورا کیا۔ تو یہ ہے عید الاضحیٰ کے پیچھے کا واقعہ۔ اسی وجہ سے آج تک ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت پہ عمل کیا جاتا ہے۔ ہر سال مسلمان ایک جانور کی قربانی کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں اپنا ایک جانور لاتے ہیں اور اس کی قربانی کرتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے آج عید الاضحیٰ منائی جاتی ہے۔ لیکن رکے، یہاں پر ایک بہت اہم بات سامنے آتی ہے۔ کیا ہم نے اس واقعے سے کیا سیکھا؟ ہم نے جو ابراہیم علیہ السلام کا اتنا بڑا، ابراہیم علیہ السلام نے قربانی دی، اتنا کچھ، تو ہم نے اس سے کیا سیکھا؟ کیا ہم نے اللہ کی بات پہ عمل کیا؟ ہم نے اللہ کے حکم پہ کتنا عمل کیا؟ ہمیں بہت بڑی سیکھ ملتی ہے ابراہیم علیہ السلام کے واقعے سے کہ اللہ نے جو حکم دیا ہے ہر حال میں اللہ کی راہ میں اگر اللہ کا حکم ہو تو اپنی قیمتی سے قیمتی چیز اللہ کے لیے قربان کر دو۔ لیکن آپ سوچئے کہ ہم نے اللہ کے لیے کیا قربان کیا؟ ہم تو اللہ کے حکم پر اللہ کے لیے اپنی فجر کی نیند بھی نہیں قربان کرتے۔ ہم تو لوگوں کی ڈر سے دین پر چلنا بھی چھوڑ دیتے۔ ہم نے کتنی ہی نمازیں چھوڑ دیتے ہیں اس ڈر سے کہ ہمیں لوگ کیا کہیں گے، ہمارا کاروبار خراب ہو جائے گا، ہمارا بزنس کیسے چلے گا، وغیرہ وغیرہ۔ دنیا کی چیزوں کے لیے ہم نے دین کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ ہم نے اپنی پرائیورٹیز، سب سے فرسٹ پرائیورٹی ہم نے دنیا کو بنا دیا اور دین کو ہم نے پیچھے کر دیا۔ تو ہمیں ابراہیم علیہ السلام کے واقعے سے بہت بڑی سیکھ ملتی ہے، قربانیاں اللہ کے لیے اپنی خواہشات کو، اپنی دنیاوی چیزوں کی قربانی دو۔ ہر وہ چیز جو تمہیں اللہ سے دور کرے وہ چیزیں چھوڑو اور اللہ کے لیے قربانیاں دو۔ تو اس واقعے سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ تو آپ نے اللہ کے لیے کیا قربانی کیا اپنی زندگی میں سوچیں اور اس سے نصیحت حاصل کریں۔ تو اگر آپ واقعی اللہ سے محبت کرتے ہیں، آپ کے دل میں ایمان ہے، تو اپنی خواہشات کو اللہ کے لیے قربان کرنا سیکھیں۔ فجر میں جلدی اٹھیں، 5 وقت کی نمازیں پڑھیں، قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کریں تاکہ آپ کو سمجھ آئے اللہ نے آپ کے لیے کیا پیغام بھیجے ہے۔ اور جو میری بہنیں لوگوں کے ڈر سے، لوگوں کی وجہ سے، دنیا کے فیشن کی وجہ سے حجاب کرنا، پردہ کرنا چھوڑ دیتی ہے تو وہ اللہ کے لیے کیا کر رہی ہے؟ اگر آپ واقعی اللہ سے محبت کرتی ہے تو اپنی خواہشات کو قربان کریں۔
اللہ کے لیے کچھ کر کے دکھائے، تب جا کے آپ ایمان والے کہلائیں گے، تب جا کر آپ پروف کریں گے کہ آپ اللہ سے سچی محبت کرتے ہیں۔ تو اللہ کی راہ میں قربانی دینا یہی اللہ سے محبت کی نشانی ہے۔ تو آپ نے اللہ کے لیے کیا کیا، یہی سوچے۔ بقر عید صرف ایک جانور قربان کرنے کا نام نہیں ہے، یہ ہمیں پیغام دیتا ہے اللہ کے لیے اپنی خواہشات قربان کر دینا۔ یہ ہمیں پیغام دیتا ہے ابراہیم علیہ السلام کی سنتوں پہ عمل کرنا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں جو پیغام دیے ہیں ان کی زندگی سے سیکھنا، بہت کچھ ہمیں سکھاتی ہے، تو اس سے بہت زیادہ نصیحت حاصل کریں۔ تو اللہ تعالی ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں دین پہ چلنے کی اور ثابت قدم رہنے کی توفیق دے۔ آمین۔